رمضان 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 السلام علیکم ناظرین، پروگرام رمضان ہمارے ساتھ کے ساتھ آپ کی میزبان شمامہ لطیف آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میں امید کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، ہماری خوش نصیبی ہے کہ نیکیوں کا مہینہ ایک بار پھر ہمارے دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ جی، میرا یقیناً مطلب ہے رمضان المبارک۔ رمضان المبارک جو نیکیوں کمانے کا مہینہ ہے، سعادتوں کا مہینہ ہے، جس وقت ہم دن کے وقت روزے رکھتے ہیں اور رات کے وقت تراویح اور دیگر عبادتیں کرتے ہیں۔ مزید اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ عالمہ محترمہ رضوانہ لطیف صاحبہ موجود ہے۔ السلام علیکم رضوانہ باجی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سارے جو ہمارے ناظرین ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، اور ہماری اسلام چینل کی ٹیم کی طرف سے، ہم سب کی طرف سے آپ سب کو رمضان مبارک۔ میں چاہوں گی رضوانہ باجی ہمیں بتائیے کہ ہم کس طرح سے استقبال کریں رمضان کا۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، شمامہ، آپ نے جتنی توانائی کے ساتھ اور آپ کے لہجے میں بھی خوشی کے اثرات جتنے گہرے اترے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، تو یقیناً اس سب کو سن کر خوشی کی جو لہر ہے کہ میرے اندر سموئی ہے، ہمارے ناظرین کے اندر بھی سموئی ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین، رمضان مبارک سب سے پہلے تو، اور اس کے بعد رمضان کے حوالہ سے جو شمامہ نے گفتگو کا آغاز کیا، ہم اسی کو آگے بڑھاتے ہیں رمضان کے فضائل کے حوالہ سے۔ ناظرین، رمضان کی فرضیت کے حوالہ سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور پھر مقصد آخر میں بتایا کہ تاکہ تم تقوی پرہیزگاری اختیار کرو۔ اسی طرح سے شمامہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ناظرین وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ اس ماہ مقدس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں، اور یہ مہینہ جو ہے گویا کہ نیکی کو اور بدی کو علیحدہ سے کر دینے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے تو وہ ضرور اس میں روزے رکھے۔ شمامہ، رمضان المبارک کے فضائل کے حوالہ سے اگر ہم بات کریں تو رمضان المبارک کے فضائل اس قدر زیادہ ہیں کہ سارے کے سارے بیان کرنا گویا کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنا، جو کہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب وقت کی قید و بند بھی ہو۔ تو رمضان المبارک کے حوالہ سے چند ایک چیزیں جو ہیں اگر ہم ان کی طرف توجہ کریں بالکل، تو یہ ہمیں ویسے بھی دیکھیں نا رضوانہ باجی کے رمضان جب ہمارے بالکل سامنے ہی ہے کہہ لیجئے، تو ہم سب چاہتے ہیں کہ ایک بار پھر سے جو ہے وہ ریوائز تھوڑا سا ہو جائے۔ ایک ہم لوگ جو ہیں جہاں پہ اپنی وہ تھنگس ٹو ڈو بناتے ہیں، اسی طرح سے ایک رمضان کا تھنگس ٹو ڈو بن جائے، تاکہ ہم جو ہیں وہ ایمان بھی تازہ ہو جائے اور ہمیں وہ ذہن ہم بنا لیں کہ ہاں اب ہمیں کیا کیا کرنا ہے۔ جی یقیناً شمامہ، یہ تو ہے کہ ناظرین وقت کو جتنا اچھا مینیج کیا جا سکے۔ اب رمضان المبارک پورا سال پہ تو نہیں پھیلا ہوا نا، صرف 30 یا 29 دن ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہو، اور اس میں ہم نے اپنے روزمرہ کے معاملات کو بھی دیکھنا ہے، اور پھر اس ماہ مقدس کی جو ایکسٹرا بینیفٹس ہیں ان کو بھی ہم بہت زیادہ سارا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔
تو ظاہری بات ہے کہ ٹائم مینجمنٹ ناظرین کسی بھی چیز کے لیے ضروری ہے، لیکن رمضان المبارک کا جب مہینہ شروع ہو تو اس میں ٹائم مینجمنٹ کی اہمیت اور ضرورت جو ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ شمامہ ہمارے ہاں یہ تو ہے کہ جب ہم اپنی جاب پہ ہوتے ہیں یا دیگر معاملات میں ہم ٹائم مینجمنٹ کی سکل کو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ضروری ہے، بے شک بالکل، لیکن دینی معاملات میں وہ سارا گویا کہ ہم نے سکلز جو سیکھی ہوتی ہیں اس کو ہم اپنے آفیسز میں ورک پلیس میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اور مذہبی معاملات میں اس کو شاید اتنا ہم غور نافذ نہیں کرتے ہیں، بالکل، حالانکہ اس کی اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ ایک تو ناظرین ہماری زندگی کا پورا لائف سپین کو اگر دیکھا جائے تو وہ بھی لیمیٹڈ ہے، اور اس میں بھی رمضان المبارک کے جو شمامہ دن آ جائیں کہ جس میں ایک ایک نیکی کا ثواب کئی کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور لائف ٹائم ایک طرح سے اپرچونٹی ہمارے لیے ہوتی ہے۔ تو ناظرین اس لحاظ سے ہمیں ٹائم مینجمنٹ سکلز جو ہیں ان کو ذہن میں رکھنا ہے، اور ان کو ہم نے امپلیمنٹ بھی کرنا ہے اس چیز پر کہ ہم کس طرح سے ان گھڑیوں کا، ان ساعتوں کا بہترین فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کے حوالہ سے چند ایک جو فوائد ہیں وہ ہمیں دیکھنا چاہیے، اور چونکہ مہینہ اتنا اہم ہے تو اللہ عز و جل نے بھی اس کے لیے خاص اہتمام کیے ہیں، اور وہ خاص اہتمام جو ہے ناظرین اس کی طرف آپ دیکھیں تو احادیث میں ہمیں ملتا ہے شمامہ کہ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ ہم چاہتے تو ہیں کہ ہم نیکی کریں، بے شک، لیکن نہیں کر پاتے۔ وہ کیا ایک بڑا مشہور نعت کا شعر ہے کہ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، کہ ہم چاہتے تو ہیں، گناہ کرنا کس کو اچھا لگتا ہے، برائی کا راستہ کسی کو بھی نہیں پسند، اور خاص طور پر جس انسان کا ایمان زندہ ہوتا ہے، جس کی روح زندہ ہوتی ہے، اس بندے کے اوپر گناہ اور غفلت جو ہے ایسا بوجھ ڈالتی ہے کہ پہاڑ کا بھی کیا بوجھ ہوتا ہوگا۔ تو اس وجہ سے یہ تو سبھی کی دعا ہوتی ہے ناظرین کے گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ تو یہ اب جو ہے مہینہ یہ آ گیا ہے کہ جس میں ہمیں ہر طرح کی اپرچونٹی، اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی کرتے ہوئے ہمارے اوپر شیاطین کو قید کر دیا ہے۔ بالکل، اور کئی مہینوں کے انتظار کے بعد، کئی دعاؤں کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ آج آفٹر مغرب نو مور شیطان، تو بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں یہ موقع اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی دی ہے، تو یہ موقع ملا ہے کہ ہم اپنی بخشش کی بہترین دعا کر سکیں، پوری کوشش کر سکیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بہترین عبادت کر سکیں۔ جی، اور نہ صرف یہ کہ شیاطین کو قید کر دیا گیا ہے ناظرین، بلکہ ایک اور بھی کام ہوا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ جی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا ہے۔ جہنم کے دروازے کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اے ایمان والو، اتنی رحمتیں ہیں میری، اتنی رحمتیں ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم کوئی ایسا کام کر لو کہ جس سے جہنم تم پر واجب ہو جائے۔ لیکن دوسری طرف ہم اگر دیکھیں تو کوئی بدبخت ایسا ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں بھی وہ جھوٹ بھی نہ چھوڑے، وہ بے ایمانی بھی نہ چھوڑے، وہ چوری بھی نہ چھوڑے، وہ اور حرام کام بھی نہ چھوڑے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کما لے، تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، اور جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھل گئے۔ سبحان اللہ، اور سبحان اللہ فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزے جو بندہ رکھتا ہے شمامہ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک خاص دروازہ کھولے گا، اور وہ دروازہ وہ ہوگا کہ جس میں سے صرف روزہ دار ہی جا سکیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب جنت کے دروازے تو بہت سارے ہیں، اور ان پہ رش بھی ہوگا۔ ظاہری بات ہے کہ یہاں پر سیل پہ ایک دکان کا دروازہ کھل جائے تو لوگ ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں، تو یہ تو جنت کا دروازہ ہے نا۔ تو جنت کا دروازہ جب کھلے گا تو ظاہری بات ہے کہ ہر کوئی بھاگے گا، جانا چاہے گا۔ تو اس دن میں اللہ تعالیٰ روزے داروں کے لیے ناظرین باب الریان کھول دیں گے کہ اے روزے داروں آؤ اور ادھر سے جاؤ۔ اور پھر ناظرین
रूह भी झूम जाती है ये सुनकर कि जब अल्लाह ताला का ये खुशखबरी हम सुनते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा हूँ। सुभान अल्लाह, क्या बात है। बेशक जिस- खूबसूरत जिसको इतनी बड़ी खुदा बात का एक कुर्ब मोमिन मिल के जाए। लिए, एक ईमान वाले के लिए इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यानी हम लोग के जो नेकियों को गिनते रहते हैं कि एक बार सलाम करेंगे तो 10 नेकियां हैं, एक बार फलां काम करेंगे तो इतनी नेकियां हैं, इन्हीं नेकियों का हिसाब किताब कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन सुभान अल्लाह के जब हमें ये कहा जाए कि ये काम कर लो तो मैं ही तुम्हारा हो गया। सुभान वो महमूद गजनवी की और अयाज की क्या है, बड़ी मशहूर रवायत है कि महमूद गजनवी एक मर्तबा नाजरीन अपने दरबार से निकला तो वो जंगल की तरफ को रुक गया और उसके हाथ में जवाहरात की थैली थी। तो वो जवाहरात फेंकता जाता था और आगे चलता जाता था, तो जो दरबारी और दूसरे लोग थे वो जवाहरात चुनने में लग जाते थे और कम होते गए। तो आखिर में जब वो कहीं पहुंचे, जवाहरात भी सारे खत्म हो गए थे, तो पीछे मुड़कर देखा तो सिर्फ अयाज था साथ। तो महमूद गजनवी ने कहा कि ए अयाज, तुझे क्या जवाहरात नहीं चाहिए थे? तो उसने बोला कि मुझे जवाहरात नहीं चाहिए, मुझे जवाहरात वाला चाहिए है। तो मोमिनो, ये वक्त आ गया है कि जिसमें नेकियों का हिसाब किताब के लिए नहीं, अजर देने वाली जात खुद तुम्हारी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। इससे बड़ी फजीलत क्या हो सकती क्या है? बात। और देखिए रिजवान भाजी कि ये हमारे हर घर में ना सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी ज़ोर शोर से, जिसे कह लें कि बड़े गर्म जोशी के साथ जो है ना पार्टिसिपेट करते हैं और रोज़ा रखने का जो है वो इंतज़ार करते हैं और वो एहतमाम भी करते हैं अपने वालिदैन के साथ। ये हम जो है आज नाजरीन जो ख़ास प्रोग्राम लेकर आए हैं, ये रमज़ान का जो है स्पेशल कह लीजिए ट्रांसमिशन में, ये हम जो है डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। और अब जो हम जिस सेगमेंट पे जाएंगे वो है छोटी सी नेकी, जिसमें हमारे साथ जो हमारी मेहमान है वो 3 मिनट में बड़ी खूबसूरत सी, बहुत ही खूबसूरत सा पैगाम लेकर आएंगी। और आज जो ये वाला सेगमेंट है हम करेंगे इरम बिनते सफ़िया के साथ। आइए हम सुनते हैं उनका पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3 मिनट की बात इरम बिन सफ़िया के साथ। एक जापानीज़ फेबल है कि अगर एक डोंकी को एक पोल पोस्ट के साथ बांध दिया जाए और उस की कोशिश ये हो कि वो उससे निजात हासिल कर सके, लेकिन निजात हासिल करने के लिए वो एक ही तरीका अपनाए और उस पोस्ट के गिर्द घूमता ही चला जाए, तो एट द एंड ऑफ द डे बजाय इसके कि वो अपनी जान छुड़ा सके उस पोस्ट से और उससे दूर हो सके, वो उससे और ज़्यादा अटैच्ड हो जाता है। इंसान की भी कुछ इसी तरह की बात है कि अगर जो लोग अपने इमोशंस में ऑब्सेसिवली अपनी थॉट प्रोसेस में एक ही बारे में सोचते चले जाते हैं, तो वो जितना भी उस सोच से अपने आप को कट ऑफ करने की कोशिश करें, वो महसूस करते हैं कि वो उतना ही ज़्यादा परेशान है। और जितना वो नहीं सोचने की कोशिश कर रहे किसी एक स्पेसिफ़िक बात को, उनके जहन में उसके अलावा और कोई बात ही नहीं आ रही, वो उनके जहन पे सवार हो गई है। तो इससे निजात कैसे हासिल करें, इसको हल कैसे करें? तो कहते हैं कि 3 चीज़ें जो आप कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करो कि ये मेरे साथ हो गुज़रा है, सदमा है, तकलीफ़ है, परेशानी है, बीमारी है, शौक़ है, गम है, रंज है, जो कुछ भी है ये आन पड़ा है, सर पे टूट पड़ी है आफत मुसीबत, एक्सेप्ट कर लिया कि अब इसको डील करना है। ये ऐसे ही है जैसे कि आप छाता लिए बगैर कहीं जा रहे थे, मौसम बिल्कुल ठीक ठाक था, अचानक से घने घनघोर बादल आए और तूफ़ानी किस्म की बारिश हुई। उस बारिश में से गुज़रने के लिए आपको वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन आप गुज़र जाओगे कि बारिश बहरहाल चलते चले जाते हैं और मौसम फिर बेहतर हो जाता है। ज़िंदगी भी यूं ही है, इसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि अल्लाह ने वादा फरमाया है कि टेस्ट इस दुनिया की ज़िंदगी का हिस्सा है। दूसरी चीज़ ये कि
جو ہمیں کرنے چاہیے کام وہ ہم کرتے چلے جائیں، رک نہ جائیں، تھم نہ جائیں، کوشش کریں اپنی تئی دعا دعا دعا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توفیق کہ یا اللہ مجھے بہتر سے بہترین ہونے کی، اپنے کاموں کو سہل طریقے سے میرے انجام ہو جائے، میرے کاموں کا میری مشکل تکلیف دور ہو جائے، اور اپنے آپ کو بہتر سرکلز میں، اچھی نالجبل لوگوں میں، اچھے پوڈ کاسٹ، اچھے یوٹیوب لیکچرز، اچھی لکھائی، اچھی سوچ کے لوگ آئیں جن سے کہ آپ کو تقوی محسوس ہو، جن سے کہ آپ کو آپ کی اسپرچول، آپ کی ایموشنز جو ہیں وہ اپلفٹ ہوں، ان میں اپنے آپ کو گھیرے رکھیں۔ یہ کام ہم نے خود سے کرنے ہیں، تو وہ اپنے کرنے کے کام کریں۔ اور تیسری چیز یہ کہ آپ کی زندگی کا پرپس ہونا چاہیے، ڈائریکشن ہونی چاہیے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر انسان کو توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ سوچے سمجھے، اپنے اوپر غور کرے کہ میری زندگی کا پرپس کیا ہے، مجھے ڈائریکشن کیا لینا ہے، اور اس ڈائریکشن پہ پھر دل جمی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے کام کرے، تو انشاءاللہ تعالی بہت سی مشکلات انسان کی حل ہو جائیں گی، اور ہم اس پول پوسٹ سے جو شاید ہماری زندگی کا پین پوائنٹ بن گیا ہے، اس سے اپنے آپ کو فری کر کے بہترین کام کرتے ہوئے اپنے رب سے جا ملیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ ارم کا، بڑا خوبصورت میسج تھا۔ ہم جو ہے رمضان المبارک کی خوشبو چاروں طرف محسوس کر رہے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ رضوانہ باجی موجود ہیں۔ رضوانہ باجی، آپ بتائیے مزید کس طرح سے بڑے خوبصورت میسج دیا ہے ہمیں ارم نے۔ جی شمامہ بہت آئی اوپنر قسم کا، جی، اور دیکھیے کہ انہوں نے کتنی خوبصورت ہماری عام زندگی سے مثال دی، اور ہم سب امیجن کر سکتے ہیں، ہم اس کو پکچرائز کر سکتے ہیں کہ اگر ایک جانور کو باندھ دیا جائے اور وہ اس سے جب کھل کے بھاگنا چاہتا ہے تو اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ میں کیسے کر سکتا ہوں، تو وہ اس کے ارد گرد گھومنے لگ جاتا ہے، اور اس کی جو وہ رسی ہے وہ اور زیادہ ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہی حال انسان کا بھی ہے کہ انسان اپنی زندگی کی دوڑ میں بہت تیز بھاگنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ بس میں سبھی کچھ حاصل کر لوں، لیکن وہ حقیقت میں اسی طرح سے دائرے میں بھاگ رہا ہوتا ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ آگے جائے تو وہ اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ اور زیادہ مضبوطی سے باندھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کی دوڑ میں جو ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو انسان کے لیے بہترین جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنی جو قبلہ ہے، اپنی فکر ہے اور اپنی منزل، اس کو واضح رکھنا چاہیے کہ اس کی منزل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کا حصول ہے، اور اگر اسی چیز کو وہ ذہن میں رکھے تو وہ اپنے گلے کی رسی کو دنیا کے ساتھ زیادہ ٹائٹ نہیں کرے گا، بلکہ اپنے آپ کو اوپر اٹھائے گا، کیا بات ہے، اور دنیا کی محبت سے اوپر اٹھائے گا۔ اور ایک اور جو انہوں نے بہت خوبصورت بات کی شمامہ، کہ مشکلات اور مسائل ہر انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں، بالکل۔ انسان بہت ساری امیدیں کرتا ہے، اور جب وہ امیدیں پوری نہیں ہوتی ہیں تو وہ رنج و غم کا شکار ہو جاتا ہے، مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان کو شکر کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور جب انسان اس بات کو سیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، اور جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی اور وقت کے لیے چھوڑ دیتا ہے، یہی تو ہمارے لیے شکر کرنا آسان ہو جائے گا۔ بالکل بالکل، اللہ کے شکر گزار ہوئے۔ ناظرین، آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیے، کال کیجئے، ٹیلی فون لائن آپ آن ہے، اسکرین پہ نمبر آ رہا ہوگا، فون کیجئے۔ رمضان المبارک سے ریلیٹڈ کوئی میسج دینا ہے، کوئی پیغام دینا ہے، کوئی دعا ہمارے لیے آپ نے شیئر کرنی ہے تو ضرور فون کیجئے۔ رضوانہ باجی، ماشاءاللہ آپ کو بھی محسوس ہو رہا ہوگا ایک رونق سی آ گئی ہے، رمضان کی بہار جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ ایسا خوشبوؤں سے پھیل گئی ہے، نہیں؟ جی بالکل، اوبویسلی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بہار کا موسم آئے جی تو ہر انسان اپنے آپ میں ایک نئی توانائی محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے، دن کھلے کھلے روشن روشن ہوتے ہیں۔ تو رمضان المبارک بھی ایمان والوں کے لیے موسم بہار ہی ہے، اور یقیناً رمضان المبارک کے آتے ہی ہمیں ایک خاص طرح کی روحانی مسرت
محسوس ہوتی ہے اور ہماری روح بھی تر و تازہ ہو جاتی ہے. اور آپ بریک سے پہلے بات کر رہے تھے ہم ارم کے آنے سے پہلے شمامہ, اور واقعی ہمارے سب ناظرین بھی یقیناً ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے کہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے, یہ ایسی گھڑیاں ہیں کہ جس کا دین کا ذوق و شوق رکھنے والے تو خوشی محسوس کرتے ہی ہیں, ظاہری بات ہے. جو عمر میں تھوڑے سے آگے بڑھ جاتے ہیں ان کو آخرت کی بھی فکر زیادہ ہوتی ہے, وہ بھی محسوس کرتے ہی ہیں. لیکن ناظرین, آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بچوں کو فطرت پہ پیدا کیا ہے, اور بچے جو ہیں حق اور سچ کو اور بھلائی کو محسوس کرتے ہیں بڑوں کی نسبت زیادہ بہتر طریقے سے. تو اسی طرح سے ناظرین, ہم اپنے گھروں میں اگر دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو رمضان المبارک کی ایسی خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ بڑوں کو بھی کیا ہوگی. صحیح بات ہے. تو بچے بار بار سوال کر رہے ہوتے ہیں, ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ انتظار نہیں کر پا رہے کہ یہ انتظار کے لمحے کب ختم ہو اور یہ رمضان شروع ہو. اب آپ لوگوں کے گھروں میں بھی یقیناً ہوگا شمامہ, بچے چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں بھی بچے ہیں, تو وہ بچے ایک ہفتے سے جیسے وہ ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ سر کھا لیتا ہے, تو وہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ رمضان کب سٹارٹ ہو رہا ہے, چاند نظر آ گیا کہ نہیں آ گیا, آپ کچھ کر کیوں نہیں رہے بالکل. کہ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ خاص ہونا چاہیے. گھر کو صاف ستھرا کر لو, گھر کو سجاؤ, کچھ خاص کرو کہ رمضان آ رہا ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے, معمولی بات نہیں ہے. اور بچے جو ہے باقاعدہ تیاری کر رہے ہیں, اناؤنسمنٹس کر رہے ہیں. ان کے دوست احباب چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ نان مسلم ہیں, ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ روزے شروع ہونے والے ہیں. صحیح بات ہے. اور پتہ ہے یہ کچھ کرنا بالکل, اور ہم جس سوسائٹی میں ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ ہماری گورنمنٹ ہے, ہماری سوسائٹی ہے, بہت سپورٹ کرتی ہے. میں تو بلکہ آپ کو بتاؤں کہ بڑے سپر اسٹورز میں بڑا سا رمضان المبارک ایک مہینے پہلے سے ڈسپلے ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل شمامہ, یہ بات واقعی ناظرین ہم سب اللہ پاک کا اس بارے میں شکر بھی ادا کریں گے. اور ہم پڑھتے ہیں نا کہ جو بندہ بندوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہے, اگر ہمیں انسانوں کا شکر کرنے کا تمیز نہیں ہے نا, تو ہم خدا کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتے ہیں. تو اچھی چیزوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ ملک ہمارا ملک ہے, یہ معاشرہ ہمارا معاشرہ ہے. اور آپ دیکھیے کہ حالانکہ یہ ملٹی کلچرل قسم کی سوسائٹی ہے, لیکن سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا اتنا محبت اور احساس دیا ہے لوگوں کو کہ بھلے ہم مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں, ہم مختلف کلچرز سے آئے ہیں, لیکن یہاں پر جیسے آپ نے کہا کہ رمضان المبارک شروع ہوا ہے, آپ چلے جائیے شاپس پہ, آپ کو اتنی رعایت جو ہے اور سیل اور سجاوٹ اپنے مسلمانوں کی دکانوں میں نہیں نظر آئے گی جتنا آپ کو یہ ملٹی نیشنل کمپنیز میں بھی نظر آتے ہیں. تو یہ اس سوسائٹی کی, اس ماحول کی ماشاءاللہ سے خوبصورتی ہے. اور جس طرح کی بتایا رضوانہ باجی ابھی کہ جب ہم ظاہر ہے کہ ہم ہر طرح کے ماشاءاللہ ایسی سوسائٹی میں بیٹھے ہیں کہ ہر طرح کے بیک گراؤنڈ کے لوگ اور وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں. مطلب مجھے یاد ہے کہ میری ابھی بیٹی ہی بتا رہی تھی کہ ماما میرے بہت سے فرینڈس یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ رمضان میں کب آپ روزہ رکھتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, آپ کی عید کب آئے گی, ہم سب کچھ آپ کے ساتھ سیلیبریٹ کریں گے. تو الحمدللہ ہم ایک کمیونٹی ہے نا الحمدللہ شمامہ, اور یہاں کا نظام ایسے ہے کہ لوگوں کے درمیان میں ایک دوسرے کی محبت اور احترام باہمی ہے. اللہ کرے کہ یہ محبت اور یہ احترام باہمی جو ہے پوری دنیا میں ہر مذہب, ہر خطے, ہر علاقے میں ہو. اور یہ آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ ناظرین مسلمانوں کو تو جو خوشی ہے سو ہے ہی, غیر مسلم جو ہیں وہ بھی ہمیں اپنے ساتھ روزے رکھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کیا بات ہے. رضوانہ باجی کال بھی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید ہمارے پروگرام میں. بہت اچھا آپ کا پروگرام ہے. جس طرح سسٹر کہہ رہی ہیں کہ غیر مسلم بھی ہمارے, آپ دیکھیں کہ کتنے غیر مسلم جو ہیں وہ صرف رمضان کے روزے رکھتے ہوئے مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان ہوئے ہیں. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ زیادہ یہ جو ہم لوگ کیمیکل جو سے بنی ہوئی جو چیزیں ہم لوگ رمضان میں بہت زیادہ
اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو یہ جو ہمارا میدا ہے یہ کیمیکل کے لیے ڈیزائن نہیں ہوا، اور یہ جو ہے خوراک جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کے لیے ڈیزائن ہوا ہے، تو اوائڈ کریں اس طرح کی چیزیں جو نقصان دیتی ہیں، ان ہیلتھی ہیں، اور اپنے آپ کو زیادہ اسٹف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بالکل. بہت شکریہ ہماری بہن، آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی. رضوانہ باجی، واقعی یقیناً یہ وہی باتیں دیکھیے کہ ہم اچھی ایک رمضان میں عبادتیں تو کرتے ہی ہیں، ہمارے جو آپ نے جیسے بتایا کہ شیطان قید ہو جاتا ہے، تو ہمارے اعمال میں بھی جو ہے تھوڑی سی نیکی میں زیادہ اضافہ ہونے لگتا ہے. جیسے کہ بہت سے ہر سوسائٹی کو پتہ ہے کہ ہم چیریٹیز بھی کرتے ہیں، ہم ایکسٹرا خیال رکھتے ہیں اپنے الفاظوں کو چناؤ، اپنا رویہ. تو ظاہر ہے کہ یقیناً کیوں نہ ایسا ہو کہ بہت سے جو ہیں وہ جو ہیں ہمیں دیکھتے ہیں، انسپائر ہوتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں ہمارے ساتھ، جو ہیں وہ بھی خوش ہوتے ہیں اور ہمیں ہمارے ساتھ خوشیاں بانٹتے ہیں. اور ناظرین، یہ رمضان جو ہے ایسی اپرچونیٹی ہے کہ جس میں ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم ایک اچھے مسلمان ہی نہیں ہیں، اچھے انسان ہی ہیں. آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، پروگرام دیکھتے رہیے. السلام علیکم ناظرین، رمضان ہمارے ساتھ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی میزبان شمام لطیف آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے ساتھ رضوانہ لطیف صاحبہ موجود ہیں. بہت ہی پیاری باتیں بتا رہی ہیں رمضان میں ہمیں کس طرح سے اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، کس طرح کی عبادتیں کرنی ہیں. مزید اس پہ بات کرتے ہیں. جی رضوانہ باجی، آپ ہمیں بڑی اچھی گائیڈ لائن دے رہی تھی، اور بڑے مزے کی بات یہی ہے کہ گھر میں سارے ہی لوگ انوالو ہو جاتے ہیں روزہ رکھنے میں، اور روزے کی سب سے پہلے تو روزے کی تیاری میں، اور پھر وہ جو ایک جوش و جذبہ بڑھ جاتا ہے روزہ رکھنے میں، تو کیا ہی بات ہے. اس دفعہ رضوانہ باجی کچھ گورنمنٹ کی طرف سے تھوڑی سی ایز اناؤنس ہو رہی ہے، تو مسجد میں بھی کچھ جو ہے کچھ مسجد نے اناؤنس کیا ہے کہ تراویح جو ہے وہ کچھ مختصر سی ہوگی. تو اس کے بارے میں ہمیں کیا آپ کہیں گی کہ نفلی عبادتوں کو ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ ناظرین، ایک تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ ظاہری بات ہے کہ رمضان المبارک کی آمد کی خوشی ہے، اور رمضان المبارک کے ساتھ ہی ہمارے گھر کے باورچی خانے جو ہیں وہ زیادہ آباد ہو جاتے ہیں، کھانے پینے کا خاص اہتمام ہوتا ہے، فیملی جو ہے وہ گیٹ ٹوگیدر کرنے لگتی ہے، یعنی رشتہ دار وغیرہ ایک دوسرے سے ملنے جلنے لگتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس لحاظ سے ہماری مصروفیات تھوڑی زیادہ بڑھ جاتی ہیں. اسی طرح سے عید کی تیاریاں بھی چل رہی ہوتی ہیں، تو اس سب کی مصروفیت میں خوشیوں کا ماحول تو ہوتا ہی ہے. اور بہت بار ایسے ہوتا ہے کہ انسان جب خوش ہوتا ہے تو وہ خوشی میں اپنی دینی ذمہ داریاں جو ہیں اور اپنی آخرت شمامہ اس کو نظر انداز کر دیتا ہے یا فراموش کرنے لگ جاتا ہے، جس سے ہمیں بچنا ہے. ہمیں یاد رکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل القبلہ. اتنی بڑی یہ اناؤنسمنٹ ہے کہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے تو کچھ بولتے ہی نہیں ہے نا، یہ تو صرف وہی کہتے ہیں جو اللہ عز و جل ان کو وہی فرماتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین یہ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی پہلی رات، رمضان المبارک کی میں دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ پہلی رات کو اللہ تعالیٰ تمام اہل قبلہ کی مغفرت فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات. یہ چھوٹی خوشخبری نہیں ہے. اور پہلی رات کب ہے؟ آج کی رات. پہلی رات کب ہے ناظرین؟ آج کی رات وہ رات ہے کہ جس رات کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زبان سے کہ جس زبان کی اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، یہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ کہتا ہے. یعنی الفاظ مصطفیٰ جو ہیں گویا کہ
अल्लाह ताला की रजा है, अल्लाह ताला का हुक्म है। तो नाजरीन, आज की वो रात है कि जिस रात में अल्लाह ताला तमाम अहले किबला को माफ फरमा देंगे। तो इस रात को, इससे आने के, इस रात के बाद की जितनी भी रातें हैं, इसको हमने गोया के हर रात को अपनी जिंदगी के आखिरी मौका समझकर अल्लाह की इबादत करनी है। तो इबादत को नजरअंदाज नहीं करें। खुशियाँ अपनी जगह पर, रोज़ा अपनी जगह पर, अफ्तारियाँ अपनी जगह पर, लोगों से मेल जोल अपनी जगह पर, उन सब की नेकियां हैं। लेकिन रातों को जिंदा करना, क़यामुल लैल जो है और जो इबादत हैं, उसको खुदारा नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। और शमामा, आपने नवाफिल की बात की, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि नवाफिल से पहले फर्ज आते हैं। अपने फराइज को मजबूती से होल्ड कर लें। और हर साल शमामा, ये अफसोसनाक सवालात कुछ होते हैं, यकीन जानिए मुझे इससे बहुत तकलीफ होती है। कहते हैं कि जी क्या हम 8 तरावियां पढ़ लें, क्या हम 12 पढ़ लें? नाजरीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा 20 तरावियां पढ़ी। तरावी जो है सुन्नत मौकदा है। ऐसी सुन्नत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आपने कभी नहीं छोड़ी, और हमेशा 20 ही पढ़ी हैं। हमें कहीं पर भी 8, 10, 12, 14, 16 का सबूत नहीं मिलता है। तो इस वजह से 20 तरावियों को लाजिम पकड़ें। यकीनन जो है दिन भर के रोज़े के बाद और फिर इफ्तारी के बाद और घर के कामों के बाद ख़ास तौर पे ख़वातीन में थकावट और कमज़ोरी आने लग जाती है। तो हम पिछले प्रोग्राम में भी बात कर रहे थे कि घर के कामों को थोड़ा सा पुश बैक कर दें और सबसे पहले तरावी पढ़ें, क़यामुल लैल करें। और याद रखें कि रमज़ानुल मुबारक की पहली रात का अगर ये अजर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इसकी पहली रात को अल्लाह ताला हर साहिब किबला को जहन्नुम से निजात अता फरमा देंगे, तो बाकी रातों का क्या मकाम और मर्तबा होगा। बिल्कुल। और सादबाजी के ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम एक रात की इबादत हज़ारों गुना सवाब कमा लेते हैं। यानी कि हमारी ज़िंदगी तो देखिए पता नहीं अल्लाह के इख्तियार में है कि हाँ कितनी लिखी है, लेकिन ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि हम थोड़ी सी इबादत में अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेकियां लिखी है। जी बिल्कुल शमामा, रमज़ानुल मुबारक में नाज़रीन आखिरी अशरे की ताक रातों में, और शुरू में तो आखिरी अशरे की रातों का बस है कि आखिरी अशरे की रातों में से एक रात ऐसी है कि जो 1000 महीनों से बेहतर है। बिल्कुल। तो गोया कि हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि अगर पहली रात का ये अजर है जी, तो लैलतुल क़द्र का क्या अजर होगा। ये कॉल भी है। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे प्रोग्राम में जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी आवाज़ आ रही है? जी मुझे एक सवाल करना है। जी जी। अभी उन्होंने ये कहा कि 20 तरावी, उनका क्या मतलब है? 20 रकात या 20 नफिल नमाज? एक नफिल में 2 रकातें होती हैं, तो इसका ये क्या कह रही हैं, 20 रकात या 20 नफिल? प्लीज बता दें। जी ये टोटल 20 रकतें हैं और 2-2 के यूनिट से पढ़ना रिकमेंड किया गया है। जैसे आप नियत करें कि 2 रकात नमाज सलातु तरावी, तो 2-2 के यूनिट से पढ़ें तो बेहतर। 4 के यूनिट से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 2-2 से पढ़ना बेहतर है। यानी कि अगर आप 2-2 से पढ़ रहे हैं तो 10 यूनिट्स बनेंगे, लेकिन टोटल रकतें 20 होंगी। जी बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई है। माशाल्लाह रिजवाना जी, बड़ी खुशी महसूस होती है जब हमारे साथ हमारे नाजरीन भी पार्टिसिपेट करते हैं, सवाल करते हैं, और हौसला अफजाई हो जाती है कि हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं। जी रिजवाना जी, आप बता रही थी इबादत। जी शमामा, इबादत के हवाला से कि हमें इबादत की कसरत करनी है। ये वो मुबारक महीना है नाजरीन कि जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि हम दुआ किया करें कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रमज़ान, कि ए अल्लाह हमारे लिए रमज़ान में बरकत रख दे। और दुआओं के लिए नाज़रीन बहुत बार हमारी शमामा बहनें ये पूछती हैं
کہ جی ہمیں یہ پھر بول دیں ہمیں یاد نہیں رہی ہے، تو ٹھیک ہے عربی کی الفاظ میں دعا مانگے تو وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر زبان کو سمجھتے ہیں، جی تو اگر عربی کی دعا یاد نہ بھی رہے تو اس کا ترجمہ ذہن میں رہ جاتا ہے، صحیح، تو آپ جو بھی زبان بولتے ہیں اس زبان میں آپ دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، تو یہ فکر نہیں کریں کہ مجھے جو دعا بتاتی وہ یاد نہیں رہی ہے یا بھول گئی ہے، آپ دعا کو مس نہیں کریں۔ ایک اور جو چیز ناظرین ہے کہ عبادات تو ظاہرہ کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، عبادات کرنی ہے، دوسری جو چیز ہے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو قاطع تعلق کرنے والا ہے جی لا يدخل الجنہ القاطع، کہ جو قطع تعلق کرنے والا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب قطع تعلق کیا ہوتا ہے کہ کسی سے بول چال بند کر دی جائے، ایک تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں نہیں وقت ملتا ہے کہ ہم کسی سے رابطہ کر سکیں وغیرہ وغیرہ، لیکن دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دل میں قدورت رکھ کر، کینہ رکھ کے یا کسی طرح کی ہارڈ فیلنگز، ناراضگی رکھ کے کسی سے بول چال بند کر دیں، جان بوجھ کے جسے کہیں کہ ناراضگی کے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو مسلمان اس طرح سے کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے ہمارے لیے کہ رمضان المبارک میں جب ہمارا دل نرم ہوا ہی ہوتا ہے اور ہم نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں اور نیکیوں کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، تو جن لوگوں کے ساتھ کسی بھی وجہ سے ناظرین ہماری ناراضگی ہے ان لوگوں کے ساتھ ہم ایک بار پھر سے اپنے آپ کو جوڑ لیں اور ناراضگیاں، لڑائیاں، جھگڑے ختم کر دیں، اور کسی کا اگر معلوم بھی ہے کہ یہ بندہ میرے سے ناراض ہے اور اس لیے یہ میرے سے نہیں بات کر رہا، تو اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت راضی ہوگا کہ ہم خود اسے رابطہ کر لیں اور خود اسے کہہ لیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دیں۔ جو جھکنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی بڑی مقام اور بڑی عزت ہے۔ اور اساتذہ جی دیکھیے نا کہ کیوں نہ کریں، اللہ کو راضی کرنے سے پہلے ہم اس کے بندوں کو راضی کر لیں، اور جس کا ہمیں پتہ ہے کہ ہم سے وہ کسی بات پہ ناراض بھی ہو گئے ہیں، یا اگر ہمارے ہی دل میں کوئی ناراضگی آ گئی ہے تو اس کے دل کو صاف کر لیا جائے تاکہ ہماری عبادتیں جو ہیں بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بالکل۔ ایک اور جو چیز پہ ہمیں توجہ کرنی ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں۔ ہم سب جانتے ہیں شمامہ کہ رمضان المبارک میں نیکیوں کا جو اجر و ثواب ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اب دیکھیے ناظرین، یقیناً آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے عزیز و اقارب رشتہ دار خوشحال ہیں اور ان کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ناظرین اگر ہم اپنی ایکسٹینڈڈ فیملی اور اپنے جاننے والوں کو دیکھیں تو بیک ہوم تو دور کی بات رہ جاتی ہے، ایون کہ اس ملک میں بھی ہمیں ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جو کسی بھی وجہ سے افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ مالی مشکلات ہیں یا چاہے وہ صحت کا معاملہ ہے یا پھر وہ یہ کہ شاپنگ وغیرہ کے لیے نہیں جا سکتے۔ تو خاص طور پر چونکہ یہ اردو چینل ہے، اس میں سے میجورٹی لوگ جو سن رہے ہیں وہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، کینیا کی کمیونٹی ہوگی، تو ناظرین یہ وہ ملک ہیں کہ جہاں پر غربت اور افلاس بے حد و حساب ہے، اور خاص طور پر یہ گلوبل پینڈیمک ہے جو اس کی وجہ سے لوگوں کے روزگار وغیرہ اور بھی چھن گئے ہوئے ہیں۔ چیریٹیز کو دینا بہت اچھی بات ہے، میں خود ایک چیریٹی کے لیے کام کرتی ہوں، اچھی بات ہے، لیکن آپ کے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق آپ کا رشتہ دار ہے۔ جی بے شک بے شک، بہت خوبصورت بات بتائی رسانہ باجی۔ ناظرین جیسے کہ میں نے ابھی پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم ڈیفرنٹ سیگمنٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور ابھی جو ہے جو نیکسٹ سیگمنٹ ہے وہ ہم ایک ریسیپی کی طرف جائیں گے، کیونکہ دیکھیں ماہ رمضان میں ہم عبادتیں کرتے ہیں، پورا دن کا روزہ ہوتا ہے، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم کھانا بھی جب کھائیں تو وہ ایک تو احتیاط کے ساتھ ہو، کچھ اسپیشل ہو، یعنی کہ وہ چیزیں ہوں جو ہمیں ہمارے لیے مفید بھی ہیں اور ہمیں پسند بھی ہیں۔ تو آتے ہم ایک ریسیپی دیکھتے ہیں، ایک چھوٹی سی ریسیپی ہے 3 منٹ کی، آپ اور میں ہم شیئر کرتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ریسیپی بنتی ہے۔ آئیے ریسیپی دیکھتے ہیں۔
जी नाज़रीन, यकीनन आपने देखी होगी रेसिपी। इस रमज़ान में जब रोज़े के बाद हम अफ्तार का टाइम आता है तो हमारी कोशिश होती है कि पूरे दिन की इबादत भी होती है, फिर रोज़ा भी रखा होता है। कुछ ऐसी रेसिपीज़ मिल जाएं जो थोड़े से टाइम में जो है वो बहुत ही कोई मज़े की बन जाए और बहुत टाइम जल्दी जल्दी से बच जाए और हम अच्छी सी कोई चीज़ खा पी सकें। रिजवाना बाजी हमें बता रही थी कि रमज़ान की किस तरह से हमें इबादतें करनी है, एक दूसरे का ख्याल रखना है, चैरिटीज़ करनी है। जी रिजवाना बाजी, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा टाइम है हमें ये भी बताइए कि 3 डिफरेंट अशरे होते हैं, तो उनकी भी एक अपनी फजीलत है, उनकी भी अपनी दुआएँ हैं, तो वो भी एक थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी हम सब की, अगर उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बता दीजिए। जी नाज़रीन, अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक मोमिनीन के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा अता किया है। और हम प्रोग्राम के शुरू में शमामा रमज़ानुल मुबारक के महीने में टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, बिल्कुल। और उसकी तरफ खुद अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत बड़े रास्ता दिखाया, और वो इस तरह से कि अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक की मैनेजमेंट जो है वो 3 अशरों में तकसीम कर दी। अशरा कहते हैं 10 दिनों को, ठीक है। तो चूंकि एक महीने में 30 या 29 दिन होते हैं, इस्लामी महीना जो है, तो अल्लाह ताला ने उसको 3 सेट्स में तकसीम कर दिया। तो अल्लाह ताला ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा जो है वो रहमत है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत है, और तीसरा अशरा जो है इत्क़ मिनन नार का अशरा है। तो अगर उसकी तरफ हम थोड़ी सी भी तवज्जो करें शमामा, तो हमें पता चलेगा कि हम लोग ज़ाहिरी बात है कि 11 महीने दुनियादारी के मामलात में उलझे होते हैं, ना भी चाहें हमारा नफ्स, हमारा शैतान, दुनिया की मोहब्बतें हमारे सर पर, तो ये सारा कुछ मिल के हमें बहरहाल दुनिया तारी के मामलात में खींच ही लेता है बेशक। तो रमज़ानुल मुबारक जब शुरू होने लगता है तो हम जैसे गाफिल लोग जो है, जहाँ हमारे ऊपर एक खुशी का समा होता है, वहीं पर हमें घबराहट भी होने लग जाती है। घबराहट इस बात की होने लगती है कि हम चाहते हैं कि बस सभी कुच समेट लें इस माह मुक़द्दस में, लेकिन समझ नहीं आ रही होती कि कैसे समेटें। गुनाहों के आदी हो चुके हैं, रोज़े रखना इतने लंबे वो भी आसान नहीं है, फिर रोज़े भी रखें, फिर अफ्तार का भी एहतमाम करें, फिर क़यामुल लैल भी करें, फिर इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह भी करें। ख़ास तौर पर आजकल के दिनों में तो सभी कुछ बहुत मुश्किल हो गया है, तो उस लिहाज से इंसान घबराता है कि क्या करें। तो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर अपना करम किया और अल्लाह ताला ने कहा कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हें पहले 10 दिन जो हैं वो रहमत के अता कर रहा हूँ, तुमसे कोई कमी बेशी हो जाएगी मेरी रहमत उसको धो देगी। सुभान अल्लाह। अपने साल भर के गुनाहों से घबराओ नहीं, बस मुझसे मांगो, मेरी रहमत की फवार बरस रही है तुम्हें पाक करने के लिए, तुम्हें साफ करने के लिए, तुम्हें सुथरा करने के लिए। तो अल्लाह ताला हमें पूरे 10 दिन अपनी रहमतों की बरसात में पाक साफ सुथरा कर देते हैं। और नाज़रीन, आप भी देखते होंगे और महसूस करते होंगे कि रमज़ानुल मुबारक के पहले चंद दिन जो है थोड़े मुश्किल होते हैं। मैं बिल्कुल इसी बात पे आ रही थी कि ज़्यादा बाजी, जब जाहिर है कि आपने पूरा साल अमूमन लोग नहीं रोज़े रखते हैं, और जो रमज़ान के ख़ास तौर पे जो हमारे साथ बच्चे भी रोज़े रख रहे हैं, तो वो एक जो आउट ऑफ प्रैक्टिस होते हैं, तो उसमें थोड़ी कमी बेशी आ जाती है। तो क्या खूबसूरत बात है कि वो अल्लाह ताला ने थोड़ा सा हमें उसमें चांस दिया हुआ है। ये दुनिया के मामलात जो हैं शमामा, ये एक दलदल की तरह से हैं। नाज़रीन, जिस तरह से इंसान अगर किसी दलदल में फंस जाए ना, तो एक बार उसे निकलना ना शमामा वो काफी मुश्किल होता है। तो एक बार उससे थोड़ा सा ऊपर उठ जाए ना, तो फिर ऊपर उठते जाना यहाँ तक कि उसे निकल जाए वो निस्बतन आसान होता है, लेकिन पहला पुश जो है वो बहुत मुश्किल है। तो इसी वजह से ये पहला जो कदम है नेकी और भलाई की तरफ, कि जिसमें हमारी रूह जो है रूहानी तौर पे कमज़ोर हो चुकी हुई होती है, हम गुनाहों के गफलतों के आदी हो चुके होते हैं, सुस्त रो हो चुके होते हैं। तो पहले वो 2-4 दिन जो हैं थोड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की रहमतों की बरसात ऐसी बरस रही होती है कि वो गोया कि हमारी रूह को न्यूरिश करती है। कि जिस तरह से आप देखिए कि कोई इंसान
कहत ज़दा हो तो शुरू में उसको खाना जो है हल्का फुल्का खिलाया जाता है कि उसका स्टोमिक भी उसको हजम नहीं कर सकता है। या कोई इंसान जो है वो प्यास से नढाल हो जाए तो उसको एकदम से ज्यादा सारा पानी भी पीना उससे मुमकिन नहीं होता है। तो यही हाल हम लोगों का भी है कि अल्लाह ताला की रहमतें जो हैं ऐसी बरसती हैं कि हमारी वो जो रूह है, हमारी जो ईमानी जिंदगी है वो कमजोर और लागूर हो गई होती है, तो उसमें जब अल्लाह ताला की रहमतें बरसती हैं तो वो हम एक बार फिर से तरोताजा और तवाना हो जाते हैं। गोया के एक मरते हुए नडाल पौधे को जब पानी मिलता है तो वो एकदम से खड़ा हो जाता है, एकदम से सरसों शादाब हो जाता है। तो ये रहमतों के अशरे में हमारी रूह जो है, हमारी नेकियों का जो स्पिरिट है वो सरसब्जो शादाब हो जाता है। तो फिर दूसरा अशरा आता है जिसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि लोगों मुझसे मांग लो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। क्या बात है, क्या बात। तुम्हारे कैसे गुनाह क्यों ना हो, क्या बात है। तुम्हारे कांधों पर गुनाहों का और गफलतों का कितना बड़ा भी बोझ क्यों ना हो, मेरी बारगाह में गिड़गिड़ा लो, रो लो, तौबा कर लो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। क्या बात। और अल्टीमेट गोल जो है शमामा जी, हमारी जो मंजिल है वो तो जन्नत का हसूल है ना। बेशक। और जन्नत के हसूल के बजाय अगर हम ये कहें कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा का हसूल, उनका कुर्ब जो है वो असल टारगेट है। तो गोया के अशरा मगफरत में हमने अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर लिया होता है, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश करवा ली होती है। तो अल्लाह कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हें अपनी रहमतों में धोया, मैंने अपने बख्शिश के अशरे में तुम्हें माफ कर दिया, जो कुछ भी तुम्हारे कांधों पे बोझ था मैंने सब कुछ माफ कर दिया, और आओ अब इस आखिरी अशरे में अपनी मंजिल को एम्ब्रेस कर लो। और क्या है कि इत्मिनान नार का अशरा आता है कि जिसमें जहन्नुम की आग से रहाई मिल जाए। जहन्नुम के दरवाजे बंद हैं और जन्नत के दरवाजे ऑल वाइड एंड ओपन हैं कि जाओ और जन्नत में दाखिल हो जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें जहन्नुम की आग से छुटकारा दे दिया है। आखिरी अशरा है, इत्मिनान नार का अशरा है। सुभान अल्लाह। तो बस शमामा सब कुछ उधर है, सब इंग्रेडिएंट्स उधर हैं, हमने इस रास्ते पर चलना है। बिल्कुल नाजरीन, आज इस महफिल को हमने सजाया है, जो प्रोग्राम आपके साथ लेकर आए हैं उसकी यकीनन इसका मकसद सिर्फ यही है कि रमज़ान इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आज रात से शुरू हो सकता है, तो जो है हम किस तरह से इबादतें करेंगे। जैसे रिजवाना बाजी ने बताया है कि आज ही के लिए, अगर आज से रमज़ान शुरू है तो आज ही की रात से ये खुशखबरी है कि अल्लाह ताला ने हमें जो है अपनी रहमत के साए में रख लेना है, रहमतों और बरकतों के साथ। और फिर जिस तरह से अशरे की बात बताइए, यकीन जानिए एक अंदर से जो है ना एक जज्बात जाग जाते हैं कि बस अब जो है अपने आप को मजबूत कर लेना है और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि हम पूरी कोशिश करें कि वो उसको राज़ी कर लें, अपने गुनाहों की बख्शिश करवा लें। अल्लाह ताला पूरे साल, देखिए नाज़रीन, हमने बड़े कोताहियाँ, बड़ी गलतियाँ, बड़े गुनाह हो जाते हैं, तो अगर अल्लाह ताला ने हमें यह मौका दिया है कि हमें इस साल का रमज़ान नसीब हो गया है, तो उस रमज़ान के नसीब होने से हम क्या फ़ायदा उठाएं। सबसे पहली बात तो यही है कि हम अपने आप को अल्लाह से माफ़ी जो है मांगने की बेहतरीन कोशिश करें कि अल्लाह ताला हमें बख्श दे, उसकी रहमतों में आ जाए। फिर उसकी बाद जिस तरह के अभी रिजवाना बाजी ने बताया कि अल्लाह ताला हमें जो है सारे अजाब से हम निकल आएँ, तो ये वो अपॉर्चुनिटीज़ है जो उसका हम पूरे साल इंतज़ार करते हैं और यकीन जाने कि ये भी नहीं पता कि अगला साल हमें नसीब है कि नहीं। तो इस तरह से रोज़े रखने, इस तरह से इबादतें करनी है, इस तरह से अल्लाह को राज़ी करना है कि बिल्कुल ये साल शायद आखिरी साल क्यों। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। हमें इस्लाम चैनल की पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। रमदान